جمعے کے دن قرآن کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جو پڑھنے کے کمال کے فضائل ہیں. جمعے کو سورہ یاسین ضرور پڑھا کریں کہ جو شب جمعہ یاسین پڑھے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے. ایک نیکی 70 نیکیوں کے برابر ہے. اللہ کرے یہ ذہن بن جائے کہ جمعے کو میری نماز جمعہ کے علاوہ 1-1.5 گھنٹہ میرا مخصوص ہے جس میں یہ سارے وظائف میں نے پڑھنے ہیں. سورہ کہف پڑھوں, سورہ الدخان پڑھوں, سورہ یاسین پڑھوں, سورہ سبحان اللہ واقعہ پڑھ لوں تاکہ یہ برکتیں مجھے مل جائیں, اور کم از کم 313 بار درود پاک پڑھ لوں. اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم. فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے. یعنی ایک درود اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں. اور پھر جو جمعہ کا دن ہے یہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے. ایک حدیث ہم ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں, حدیث پاک جس کا مضمون کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب آخر میں آئیے میں آپ کو کچھ وظائف بھی بتاتا ہوں جو علماء نے لکھے کہ جو ایمان کی سلامتی کا انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کا سبب بنیں گے. اور وہ کیا ہے؟ ایمان پر خاتمے کے 3 اوراق روزانہ 41 بار. یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ماشاءاللہ کوئی شخص حاضر ہوا کہ حضور میرے ایمان پر خاتمے کی دعا کر دیں, تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ارشاد فرمایا 3 وظائف دیے. 41 ٹائم روزانہ صبح کو یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت اول آخر درود شریف اور 41 ٹائم ایک بار مل کر پڑھ لیں. یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت. سوتے وقت اپنے سب اورات کے بعد جب سارے آپ ورد پڑھ لیں وظائف پڑھ لیں سورہ کافرون پڑھ لیا کریں, اور انشاءاللہ اس کے بعد کوئی گفتگو نہ کریں, سورہ کافرون کی تلاوت کر لیں. انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا انشاءاللہ. اچھا پھر 3 بار صبح و شام ایک اور دعا ہے جس کا ورد کرنا ہے. اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلم. انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے تو اللہ نے چاہا ایمان پر خاتمہ ہوگا. اور بار بار کلمہ پاک پڑھتے رہا کریں. بڑا پرابلم ہے جناب, مرتے وقت سب کی تمنا ہے کہ اللہ مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری ہو, مگر پورا مہینہ گزر جاتا ہے کلمہ نہیں پڑھتے. بھائی زبان کلمے کی عادی ہوگی تو مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا. ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اب اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ آیت کا ترجمہ یہ ہے, ترجمہ قرآن آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ بڑا خوبصورت یوں سمجھیے ایک سینیریو تھا, ایک زبردست یوں سمجھیے اس کے پیچھے پس منظر ہے. واقعہ ہے ایک ایسے صحابی کا جو تمام صحابہ میں سب سے لمبی عمر جن کو ملی, اور وہ صحابی ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ.
یاد یہ سب باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے. 250 سال کے قریب آپ کی عمر تھی اور آپ نے جس طرح اللہ کے نبی کو تلاش کیا ہے نا، جس طرح ایمان ان کو ملا، جس طرح نبی پاک کا ساتھ ملا، جس طرح وہ پیارے آقا کے پاس پہنچے، یہ لمبی داستان ہے. اور یقین کریں سیدنا سلمان فارسی کی جب بھی آپ داستان پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ایمان ہونا دل میں، تو دو باتوں کی اہمیت بڑھنی چاہیے. ایک تو ان سے پیار ہو جاتا ہے، کتنی سٹرگل، کتنی محنت، اتنے سال لگا دیے نبی پاک کو تلاش کرنے میں. دوسرے نمبر پر ایمان کی اہمیت ہے کہ ایمان کی تلاش میں انہوں نے کدھر کدھر سفر کیا. آپ کو پتہ ہے حضرت سلمان فارسی انہوں نے اپنے آپ کو غلام بنا کر بیچ دیا. کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں تفصیلی واقعہ بیان کروں گا. میں مختصر بیان کر دیتا ہوں کہ ہوا یہ تھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بڑی لمبی عمر پائی اور آپ نے سالہ سال حق کی تلاش کے لیے سفر کیا. اس زمانے میں نبی پاک دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے تو ان کو یہ بت پرستی اور کفر پسند نہیں تھا. یہ حق کی تلاش میں جاتے تو وہاں اس زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو ایمان والے تھے، راہب جس کو کہتے تھے، جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، باطل خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے. کیونکہ اس زمانے میں تو عجیب معاملہ تھا نا، کوئی آگ کی پوجا کرتا تھا، کوئی ستاروں کی عبادت کرتا تھا، کوئی بتوں کی پوجا کرتا تھا. تو یہ اللہ وحدہ لا شریک کے ماننے والے تھے. تو یہ راہب ہوتے تھے جو تمام لوگوں سے دور ہو کر عبادت کرتے تھے. یہ ان کے پاس چلے جاتے، ان کے پاس بیٹھتے. جب اس کے انتقال کا وقت قریب آتا کہتے اب بتاؤ کس کے پاس جاؤں، وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے. ان کے انتقال کا وقت آتا وہ کسی اور راہب کے پاس بھیج دیتے. اب آخری جو راہب تھا نا، جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو آپ نے کہا اب میں کدھر جاؤں. تو اس راہب نے کہا کہ اب میں دنیا میں کسی اور کو تو نہیں پاتا، ہاں اب آخری نبی کے مبعوث ہونے کا وقت ہونے والا ہے. تم ایسا کرو کہ ان کے پاس جاؤ اور ان پر ایمان لانا، ان کی خدمت میں چلے جا. کچھ نشانیاں بتائی گئی کہ وہ کہاں ہوں گے تو پتہ چلا وہ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آئے. پیسے تھے نہیں مدینے جانے کے لیے تو انہوں نے کیا کیا، سفر کرتے 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 پتہ چلا کہ ایک قافلہ مدینے جا رہا ہے. قافلے والوں کو کہا مجھے مدینے لے جاؤ. کہا پیسے نہیں ہیں، ایسا کرو مجھے غلام بنا لو، میں تمہاری خدمت کرتا رہوں گا، مجھے اس بستی میں لے جاؤ. اپنے آپ کو بیچ دیا اور مدینے پہنچے. پھر بہت وہاں پر باغ میں کھجوریں اٹھاتے تھے اور محنت کرتے تھے، پانی کے ڈول اٹھاتے تھے. آپ کی کمر میں یہ سمجھے کہ بڑی تکلیفیں اٹھائیں اور آخر کار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. لیکن اب انہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ حضور میں جب آپ کے پاس آنے سے پہلے کئی ملک شام میں اور کئی ملکوں میں راہبوں کے پاس گیا تھا، بنی اسرائیل کے عبادت گزار تھے. یا رسول اللہ ان کا جب ذکر کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے سلمان ان کا خاتمہ دین مصطفیٰ پر نہیں ہوا. پھر یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی. یعنی یہ جو میں نے آیت پڑھی نا، یہ ایکچولی ان راہبوں کے لیے نازل ہوئی. اب دوبارہ اس آیت کو سنیں. اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے. ان پر نہ کچھ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا. یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی تو نبی پاک نے فرمایا اے سلمان یہ آیت ان راہبوں سے متعلق ہے، ان میں سے وہ جو حضرت عیسیٰ پر ایمان رکھتے تھے اور ان تک میرا پیغام نہیں پہنچا وہ تو خیر میں ہے، مگر جنہوں نے میرا نام پاک سنا مگر پھر مجھ پر ایمان نہ لائے وہ ہلاک ہو. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم کیا ہوا اس آیت سے؟ میسج کیا مل رہا ہے
کہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے نا، اس کے بعد سے قیامت تک کوئی بھی دین، کوئی بھی ہدایت، کوئی بھی نظریہ قابل قبول نہیں ہے، صرف اور صرف دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہی راہ نجات ہے۔ مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا۔ نبی پاک کے دامن کے علاوہ پیارے آقا کی جو کہیں کہ ان کے فٹ اسٹیپ، ان کے نقش قدم، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں۔ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اللہ کریم کی رحمت کا حقدار ہوگا۔ کیا خوبصورت بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں مومن ان کا کیا ہوا، اللہ اس کا ہو گیا، کافر ان سے کیا پھرا، اللہ ہی سے پھر گیا۔ وہ کہ اس در کا ہوا، خلق خدا اس کی ہوئی، وہ کہ اس در سے پھرا، اللہ اس سے پھر گیا۔ اے میرے پیارے اسلام، یہ ہمیں بات سمجھنی ہے۔ اس آیت کریمہ سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کوئی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہو، کوئی تورات کا ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، کوئی انجیل پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتا ہو، غرض کوئی کیسے بلند دعویٰ کیوں نہ کرتا ہو، نجات کس کو ملنی ہے، نجات کی راہ کون سی ہے، وہ دین محمدی یعنی دین اسلام ہے۔ اس کے سوا نجات کا راستہ نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب واقعہ سنیے گا۔ مشہور صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ان سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوں گے، یعنی اعمال بھی اللہ کی بارگاہ ہم تو پیش ہوں گے، اعمال بھی پیش ہوں گے۔ نماز عرض کرے گی اے اللہ پاک میں نماز ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ پھر صدقہ حاضر ہوگا، اے اللہ میں صدقہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ روزے حاضر ہوں گے، یا اللہ میں روزہ ہوں، ارشاد ہوگا تم بھلائی پر ہو۔ اس طرح اعمال پیش ہوتے رہیں گے، آخر میں اسلام پیش ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا ربی انت السلام و انا الاسلام، اے اللہ تیرا پاک نام سلام ہے اور میں اسلام ہوں۔ ارشاد فرمائے گا انک علی خیر بک اليوم آخذ و بک اعطی، بے شک تو بھلائی پر ہے اے اسلام، آج جس کی بھی پکڑ ہوگی تیری ہی سبب سے ہوگی، یعنی جس نے تیرا انکار کیا ہوگا اس کی پکڑ ہوگی، اور جس کو جو عطا ہوگا وہ تیری ہی بدولت ہوگا۔ اس کا مطلب جس نے اسلام تھاما ہوگا وہ بخشا جائے گا، اور جو اسلام کا انکاری ہوگا وہ قیامت کے دن مارا جائے گا، پکڑا جائے گا۔ میرا یہ بیان چونکہ پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، ابھی بھی سن رہے ہوتے ہیں، بعد میں بھی لوگ سنتے ہیں۔ اگر میرا کوئی ایسا ویور ہے جو مسلمان نہیں، جو اللہ کو، اس کے حبیب علیہ السلام کو ماننے والا نہیں، آج قرآن کی آیتوں کے ذریعے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں ایک ہی دین جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، نبی پاک کے آنے کے بعد اب کوئی راہ نجات نہیں، آپ اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ آپ کو اسلام پر استقامت دے، ہم جو ایمان والے اللہ ہمیں بھی ایمان پر استقامت دے، کہ ایمان ہی راہ نجات ہے۔ اب ذرا سنیے گا، کچھ لوگ آج بھی، اب اصل پرابلم یہ کہ علم تو ہے نہیں، سب دیکھنا ہے، سب پڑھنا ہے، سب کی جناب اندر جانا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ تورات شریف، ٹھیک ہے۔ کس کی بات کر رہا ہوں؟ حضرت فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق کیسی ہستی ہیں جن کے بارے میں نبی پاک فرماتے ہیں میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ان کا واقعہ سنیے۔ ایک بار نبی پاک کا دربار تھا، حضرت عمر آئے، ہاتھ میں تورات شریف تھی۔ حضرت عمر نے نبی پاک کے پاس بیٹھ کر تورات پڑھنا شروع کیا۔ توجہ پیارے آقا علیہ السلام کی طرف نہیں گئی بلکہ تورات پڑھنا شروع۔ جیسے جیسے آپ تورات پڑھتے جاتے تھے نا، میرے آقا کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا، جلال شریف، نبی پاک کے چہرے پر جلال کی وجہ سے رنگ بدلتا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو روکا، اے عمر نبی پاک کا چہرہ تو دیکھو، پیارے آقا کے چہرے کو تو دیکھو۔ حضرت عمر نے جیسے نبی پاک کے چہرے کی طرف دیکھا تو جلال کی کیفیت، فوراً تورات شریف بند کیا، نبی
نبی پاک سے معافی کے طلبگار ہوئے۔ اب سنو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کیا فرمایا، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر حضرت موسیٰ بھی خود ظاہری زندگی کے ساتھ دوبارہ دنیا میں تشریف لے آئیں، تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرو گے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ اگر اب حضرت موسیٰ ظاہری زندگی کے طور پر واپس آ جائے تو وہ بھی ضرور میری ہی پیروی اختیار کرے۔ یہ کیسا پیغام ہے، یہ کیسا میسج تھا، اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اب اس واقعے سے مجھے اور آپ کو کیا سیکھنا؟ تورات شریف تو آسمانی کتاب ہے نا، ایک عرصے تک تو معیار ہدایت یہی کتاب رہی، صدیوں تک اس پر عمل کرنے والے نجات پاتے رہے۔ وہ بلند شان والی کتاب ہے جس پر عمل کر کے اونچے مقامات لوگ پایا کرتے تھے، جس پر عمل کی برکت سے بنی اسرائیل فتح پاتے تھے، اللہ پاک کی رحمتوں کے حقدار بنتے تھے۔ جس تورات کو پڑھنا بھی ثواب تھا، اس کو دیکھنا بھی ثواب تھا۔ مگر جب نبی پاک تشریف لے آئے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، پھر کیا ہوا؟ آپ نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب تورات راہ نجات نہ رہی، اس پر عمل منسوخ ہو گیا۔ اب غور کریں، جب پچھلی آسمانی کتابوں کے بارے میں یہ اصول ہے، یہ حکم ہے، تو اب جو نئے نئے فتنے اٹھ رہے ہیں، نئے نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، نئے نئے فارمولے لوگ لے کر آ رہے ہیں، ذرا غور کیجئے وہ کیسے راہ نجات ہو سکتے ہیں، وہ کیسے ہدایت کے راستے ہو سکتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میں سب کو سنتا ہوں، میں ذرا غیر مسلموں کے بھی کلپس دیکھ لیتا ہوں، میں ذرا بد مذہبوں کی باتیں بھی سنتا ہوں، میں ان کے دلائل بھی پڑھتا ہوں، اپنا قرآن پڑھا نہیں ہے، اپنے دین کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اور ان لوگوں کی باتیں سننی ہے۔ مجھے بتاؤ ہم سے کتنا زیادہ حضرت عمر کا علم ہوگا؟ حضرت عمر کو تورات پڑھنے سے نبی پاک نے روک دیا، جو کہ آسمانی کتاب ہے۔ ہم جناب جن کے پاس علم نام کی کوئی چیز نہیں، اپنے دین کے بارے میں مضبوطی نہیں، اور غیر مسلموں کی باتیں سنیں گے، بد مذہبوں کی باتیں، کوئی بات دل میں بیٹھ گئی تو ایک بات یاد رکھیے گا، یہ ضرور اللہ کا مجھ پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہمیں بن مانگے ایمان دیا ہے، ہم نے اسٹرگل نہیں کی۔ حضرت سلمان فارسی کو دیکھو یار، میں نے آپ کو بہت شارٹ پہ واقعہ سنا، میں واقعہ پورا سناؤں رونے لگ جاؤ گے کہ اس اللہ کے بندے نے ایمان حاصل کرنے کے لیے، نبی پاک کو تلاش کرنے کے لیے کیا کیا کیا، اپنا آپ بیچ دیا۔ میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہم تو پیدا ہی مسلمان گھرانے میں ہوئے، بغیر مانگے۔ اللہ نے کتنی بڑی مہربانی کی، پیدا ہوتے ہی سب سے پہلی آواز کیا سنی ہمارے کانوں نے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے ماں باپ مسلمان، میرے گھر میں اسلام۔ اللہ، کبھی سوچو اگر میں اور آپ کسی اور غیر مسلم خاندان میں پیدا ہو جاتے تو کدھر جاتے؟ ایمان کی فکر کرنی ہے، ایمان کی حفاظت کی دعائیں کرنی ہے۔ پوری دنیا میں آج کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ جو موسٹ گروئنگ ریلیجن ہے نا، سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بہت اچھی بات، مگر مسلمان بھی غیر مسلم ہوتے ہیں، اس کی بھی ہمیں فکر کرنی ہے، دعائیں کرنی ہے۔ تو اس کی کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ سب کی سنیں گے، آپ غیر مسلموں کو بھی سنیں گے، آپ بد مذہبوں کو بھی سنیں گے، آپ ان سے دوستیاں لگائیں گے، کیا پتہ ان کی کون سی بات۔ اب تو سنا ہے، پتہ نہیں، میں مذہبوں کے نام نہیں لیتا، مگر مختلف تہواروں میں مسلمانوں کے بچے جا رہے ہیں، آپس میں تحفے دیے جاتے ہیں۔ تو بھئی تحفہ کیوں آیا؟ تو فلاں مذہب والوں کی عید ہے، فلاں مذہب والوں کا تہوار ہے۔ ہم مسلمان کلمہ پڑھنے والے، جو بندہ میرے رب کو نہ مانے، میرے نبی کو نہ مانے، میں ان کے تہواروں میں کیسے شرکت کر سکتا ہوں؟ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ورنہ یہی ایمان کے ضائع ہونے کا سبب ہے۔ میں آخر میں بتاؤں گا، علماء نے کچھ اسباب بھی لکھے ہیں جس کی وجہ سے ایمان ضائع ہو سکتا ہے، مگر ایمان کتنی بڑی نعمت ہے، اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ہیں
حضرت ابراہیم آجری رحمت اللہ تعالی، ایک دن آپ تندور جلا رہے تھے، اتنے بنی اسرائیل سے تعلق رکھنے والا ایک غیر مسلم وہاں آ گیا، آپ نے اسے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فرمایا اسلم فلا تدخل النار، یعنی مسلمان ہو جا جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ دعوت دینے کا انداز دیکھیں، میں نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے دعوت دی تھی، دوبارہ دعوت دیتا ہوں، اسی الفاظ کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، بھائیوں جو غیر مسلم ہیں مجھے لائیو سن رہے ہیں یا بعد میں ویڈیو میں سنیں، آ جاؤ ایمان لے آؤ، انشاءاللہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے۔ وہ غیر مسلم کیا کہتا ہے کہ جہنم کی آگ کے معاملے میں تو آپ اور میں برابر ہیں، کیونکہ اس نے کچھ قرآن پڑھا ہوا تھا، قرآن کی ایک آیت ہے، اس نے کہا کہ آپ ہی کی کتاب قرآن پاک میں ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُوهَا، اللہ قرآن میں فرماتا ہے تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا، تو پتہ چلا جہنم میں تو آپ بھی جائیں گے میں بھی جاؤں گا، دونوں ہی برابر ہیں، آپ کہتے جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اچھا اب یہ آیت کس چیز کے لیے ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ پل صراط کے جو پل صراط ہے نا، وہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، اور وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے، ہر بندہ گزرے گا، مسلمان بھی گزرے گا، غیر مسلم بھی گزرے گا۔ نماز فجر سے پہلے 3 بار یہ پڑھے، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ۔ سبحان اللہ، نماز فجر سے پہلے 3 بار یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیجئے۔ حدیث پاک میں نبی پاک فرماتے ہیں لا وضوء لمن لم یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماتے ہیں اس کا وضو نہیں